اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ أَيْ مَا قَدْرُهُ، سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کرے۔ قل آپ فرمائیے العفو جو زائد ہو، کذالک اسی طریقے سے یبین اللہ لکم الآیات بیان کرتے اللہ پاک تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ اور فکر کرو۔ پہلے بھی یسألونک ماذا ينفقون تھا، لیکن اس سے یہ مختلف ہے اور یہ ہے مقدار کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ ای ما قدرہ، مقدار کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل انفقوا العفو، آپ خرچ کرے العفو جو کیا ہو، زائد ہو۔ الفاظل عن الحاجہ، عفو کی وضاحت کر دی کہ عفو کس کو کہتے ہیں کہ جو حاجت سے زیادہ ہو۔ قل العفو، العفو اس کو منصوب پڑھتے ہیں، اور منصوب پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ فعل محذوف العفو، انفقوا العفو ولا تنفقوا ما تحتاجون الیہ، آپ وہ خرچ نہ کرے جس کے آپ کیا ہو محتاج، وتضيعوا انفسکم، اپنے آپ کو ضائع بھی نہ کرے۔ وفی قراءۃ بالرفع بتقدیر ہوا، اور ایک قرأت میں عفو ہے، عفو کس کے ساتھ ہوا محذوف مانیں گے بتقدیر ہوا، هو العفو، هو العفو وہ کیا ہے، عفو ہے، تو ہوا مبتدا ہو رہے گا اور عفو کیا ہو رہے گا، خبر۔ کذالک اسی طریقے سے کما بین لکم ما ذکر، کما بین لکم جیسے کہ بیان کیا تمہارے لیے، ما ذکر جو اللہ پاک نے ذکر کیا، یبین اللہ لکم الآیات بیان کرتے اللہ پاک تمہارے لیے احکامات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ اور فکر کرو، فی امر الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے اندر، فتاخذون بالاصلح لکم فیہما پس تاکہ تم لے لو اس کو کہ جو ان دونوں کے اندر سنوارنے والا ہے، جو اچھا ہے، جو کیا ہے اچھا، دنیا اور آخرت کے اندر جو اچھا ہے وہ آپ لے لے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ فرمائیے کہ سنوارنا ان کے لیے خیرٌ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر ان کے خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ ملائے، فَإِخْوَانُكُمْ پس تمہارے بھائی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللہ پاک جانتے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ رب العزت چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ تو تم پر بوجھ ڈالتے، تو تم پر بوجھ ڈالتے، ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ رب العزت زبردست حکمت والے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی تھی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ مسلمانوں یتیموں کا مال ناجائز طور پر نہ کھائے۔ ایسی دوسری آیت نازل ہوئی تھی، ولا تقربوا مال الیتیم ظلما، یتیموں کے مال کے قریب نہ جائے۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ جو یتیم بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا مال تو ہمارے مال کے ساتھ ملا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جس کے بنا پر اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ پھر اس کے بعد کیا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا کہ یتیموں کا جو خرچہ تھا، یعنی جو کھانا تھا، وہ انہوں نے الگ کر دیا، اور الگ کر کے مثال کے طور پہ ان کے لیے جو ان کے پیسوں سے سالن بنایا وہ ان کو دوپہر کے وقت کھلایا، پھر وہی سالن رکھ کے وہ سالن ان کو شام کو کھلاتے تھے تاکہ یتیموں کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ پھر وہ شام والا کھانا سالن صبح ان کو کھلاتے، تو صبح کھلانے کی صورت کے اندر یا تو وہ سالن خراب ہو رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا، اور یا تو کیا ہوتا وہ ان کو کھلاتے، یعنی یہ کہ اس کے اندر پھر حرج تھا، یا تو مال ان کا بچ جاتا یا تو مال ان کا ضائع ہو رہا تھا۔ مال ضائع اس طریقے سے کہ سالن خراب ہو گیا، دوسرے دن کے صبح کے وقت مال ضائع ہو گیا، یا اگر مال بچ گیا، سالن صحیح ہے، سلامت ہے، تو گھر والوں کو تکلیف ہوتی کہ یعنی دوپہر کے ٹائم بھی کیا کرو، گرم کرو، شام کے ٹائم بھی گرم کرو، صبح کے ٹائم بھی گرم کرو، اور الگ طور پر ان کے لیے انتظام کرو۔ تو صحابہ کرام نے یہ دقت اور تکلیف محسوس کی، اسی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں،
وما यल्क़ौनहु मिनल हरज फ़ी शानिहिम, और जो लायक होती है उनको हरज, और जो हरज लायक होती है फ़ी शानिहिम, उनके शान में। वयसअलूनका अनिल यतामा के बाद वमा यल्क़ौनहु लेकर आए, क्या लेकर आए? वमा यल्क़ौनहु। इसी के देखिए यसअलूनका अनिल यतामा, ये तो ज़ात से तो कोई सवाल नहीं होता ना, जो सवाल होता है वो किसके ऊपर से आया होता है? फ़ेल के ऊपर, यानी यतीमों के हाल के बारे में मा यल्क़ौनहु, जो हाल उनके साथ क्या है? मुल्हक़ है, इसलिए ये लफ्ज़ निकाला। फ़इन व अकलू यअ्समू, बस अगर वो खाए तो गुनाहगार होंगे। वइन आज़लू मालहुम मिन अम्वालिहिम, और अगर उनके माल को अपने माल से अलग करे, वसनऊ लहुम तआमा, और उनके लिए खाना बनाए, वहदहुम अकेले तौर पे, यानी अकेले उनके लिए खाना तैयार करे। फ़हरज, तो इसके अंदर हरज था, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर हरज। क़ुल इस्लाहु लहुम खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जुल्म और ज़्यादती की बात नहीं, आप तकलीफ़ न करें। इस्लाहु लहुम, आप उनके लिए सुनवारे, यानी आप उनके लिए अच्छा ख्याल रखें। फ़ी अम्वालिहिम, उनके माल में। नमू से है, किसे? नमू से, बमाना क्या? क़ुल इस्लाहु लहुम खैर, आप उनके माल का क्या करें? ख्याल रखें, यानी फ़ी अम्वालिहिम बेतनामुई, बहरहाल ये बाद में देख लें। मुदाखिलतकुम, यानी तुम्हारा मुदाखिलत करना, क्या करना? मुदाखिलत करना। खैरुन, बेहतर है, मिन तरकी ज़ालिका, छोड़ने से। आप इनको इस हाल के अंदर छोड़े, इनका ख्याल न रखें, इससे बेहतर क्या है कि आप इनका ख्याल रखें। व इन तुखालितुहुम आई तख्तरितु नफ़क़तहुम बिनफ़क़तिकुम, यानी कि अगर आप मिलाए उनके खर्चे को अपने खर्चे के साथ, फ़इख़्वानुकुम, पस वो तुम्हारे भाई हैं, पस वो तुम्हारे क्या है? भाई है। फ़हुम इख़्वानुकुम फ़िद्दीनी, पस वो तुम्हारे भाई है दीनी। व इन तुखालितुहुम, ये क्या हो गया? शर्त। फ़इख़्वानुकुम, ये जज़ा है, ये क्या है? जज़ा। और जज़ा जब जुमला वाक़या होता है ना, तो उसके अंदर आयत का होना ज़रूरी, तो आयत यहाँ पर है नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए फ़हुम निकाल दिया। फ़हुम इख़्वानुकुम फ़िद्दीनी, पस वो तुम्हारे दीनी भाई है। व मिन शानिल अख़ी, और भाई की शान ये है, अय्युख़ालिता अख़ाहु, कि वो अपने भाई को साथ मिलाए। अय फ़लकुम ज़ालिका, पस तुम्हारे लिए ये है, पस तुम्हारे लिए हुक्म है। फ़लकुम ज़ालिका व इन तुखालितुहुम फ़लकुम ज़ालिका, ये दूसरा निकाल दिया। कह लेंगे फ़इख़्वानुकुम, ये जो आपका जज़ा है ना, इस जज़ा से बेहतर क्या है? फ़लकुम ज़ालिका, ये जज़ा है, तो ये जज़ा उसके क्या हो गया? वो जज़ा इसके कायम मकाम है, वो जज़ा इसकी क्या है? कायम मकाम। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह पाक फसाद करने वाले को जानते हैं। लिअम्वालिहिम बिमुखालिततिही, यानी उनके माल को अपने माल के साथ मिलाने की वजह से, उनके माल को अपने माल के साथ मिलाते हैं फसाद करने के गरज से, अल्लाह पाक उसको भी जानते हैं। मिनल मुस्लिह, और इस्लाह करने वाले को, लहा, उनके माल को अपने माल के साथ मिलाते हैं इस्लाह करने के लिए। फ़युजाज़ी, पस ये कि उनको बदला दिया जाएगा। कुल्लम मिनहुमा, फ़युजाज़ी कुल्लम मिनहुमा, पस ये कि बदला दिया जाएगा इनमें से हर एक का। अगर कोई फसाद करता है उसका अपना बदला, और अगर कोई इस्लाह करते उसका अपना बदला। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते, लआनतकुम, तो तुम्हारे ऊपर बोझ डालते, यानी लज़य्यक़ा अलैकुम बितहरीमिल मुखालितती, लज़य्यक़ा अलैकुम, कि जो तुम्हारे ऊपर क्या हुई? तंगी आई, बितहरीमिल मुखालितती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म निकाल लेते किस चीज़ का? कि उनका माल अपने माल के साथ खल्त करना बितहरीमिन हराम है। अल्लाह पाक ये हुक्म आपको देते कि यतीमों के माल को अपने माल के साथ मिलाओगे तो फिर ये क्या होगा? हराम होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हुर्मत कायम नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए सहूलत पैदा फरमा दी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त हिकमत वाले। अज़ीज़ुन गालिबुन अला अमरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब है अला अमरी, अपने हुक्म पर। हकीमुन फ़ी सुनाइही, अपने कामों के अंदर हकीम है।
اپنے کاموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نہ کرے مشرکہ عورتوں کے ساتھ، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ ایمان نہ لے کر آئے۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور باندی مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت کے ساتھ۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تم کو آزاد مشرکہ عورت اچھی نہیں لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نکاح نہ کرو مشرکین مردوں کے ساتھ، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان نہ لے کر آئے۔ ولا عبد مؤمن، اور مسلمان بندہ، خیر بہتر ہے من مشرکین مشرک مرد سے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ وہ آزاد مشرک آدمی آپ کو پسند آئے۔ اولئک یدعون الی النار، پس یہ لوگ کیا آپ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ رب العزت تمہیں پکارتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور اللہ رب العزت تمہیں بلاتے ہیں مغفرت کی طرف، باذنہ، بارادتہ، اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیاتہ، اور بیان کرتے اپنے احکامات کو، للناس، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت نازل ہوئی اس طریقے سے کہ بعض لوگوں نے مؤمنہ باندی کے ساتھ نکاح کو عیب سمجھا، اور عام طور پر مشرکین نے لوگوں کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ اب آپ کو اور کوئی نہیں ملتا، لیکن یہ کہ باندی مومنہ ملتی ہے اور وہ مومنہ باندی کے ساتھ آپ شادی کرتے ہو، تو آپ نے اگر شادی کرنا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو عزت مند سمجھتے ہو، تو پھر آزاد کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ان کے عار کو دور فرمایا اور یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، شادی کرو اے مسلمانوں، شادی کرو الکافرات، المشرکات الکافرات، یعنی کہ آپ شادی نہ کرے اے مسلمانوں، المشرکات الکافرات، کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے ذیل میں امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات، کون؟ امام مالک اور امام شافعی، یہ فرماتے ہیں کہ کسی کافرہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کسی کافرہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتابیہ ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اسے کہ یہاں تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ کوئی بھی مشرکہ عورت ہے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں اس کے اندر تخصیص ہوگی، والمحصنات من المؤمنات من الذین اوتوا الکتاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ اگر وہ پاک دامن ہیں اور زنا سے بھی پاک ہیں تو شرک سے بھی پاک ہے، ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ اب اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آپ یعنی مرد مسلمان کافرہ یعنی کتابیہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن کتابی مرد مسلمان عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے، اور مرد جب شوہر مسلمان ہوگا اور بیوی کتابیہ ہوگی تو وہ شرک نہیں کرے گی اور اپنے شوہر کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت احترام رکھے گی۔ لیکن اگر شوہر کافر ہو اور بیوی کیا ہو، بیوی مسلمان ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ بیوی کیا ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے اور شوہر غالب ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دین کا مذاق اڑائے گا، جو مشکل مرحلہ ہے۔ اسی اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ اگر کتابیہ عورت ہے تو مسلمان مرد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کتابی مرد ہے تو وہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ یعنی حرۃ، مشرکہ عورت سے کون سی مراد ہے؟ یعنی مشرکہ عورت کون سی؟ حرۃ آزاد، لأن سبب نزولها العیب، کہتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول کیا تھا؟ عیب لگانا تعالی من تزوج امۃ مؤمنہ، کہ اگر کوئی آدمی کس کے ساتھ شادی کرے؟ مومنہ باندی کے ساتھ، والترغیب فی نکاح حرۃ مشرکۃ، اور ترغیب یہاں کس کے بارے میں؟ فی نکاح حرۃ مشرکۃ، صحیح رہی کہ مشرکہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تم کو اچھا لگے، لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا،
اس کے کریم پاؤڈر اور ان کے یہودیت والے مال کے ساتھ، وعدہ مخصوص بغیر الکتابیات، لیکن کہتے ہیں کہ جناب یہ کتابی عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، یعنی وعدہ مخصوص بغیر الکتابیات، سمجھ میں وعدہ مخصوص یہ کیا، یہ حکم مخصوص ہے بغیر الکتابیات ہی، بغیر کس کے، کتابی عورتوں کی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحب جلالین کون ہے، شافعی المسلک ہے، وہ بھی مذہب اشارہ کر دیا، لیکن ساتھ میں احناف کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، وہذا مخصوص بغیر الکتابیات، کہتے ہیں یہ مخصوص ہے بغیر الکتابیات، کتابی عورتوں کے علاوہ. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب ولا تنکحوا تزوجوا المشرکین، اور شادی مت کرے مشرکین مردوں کے ساتھ، الکفار المؤمنات، کفار کے ساتھ شادی نہ کرے، المؤمنات کون، مومنہ عورتیں، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ کفار کیا نہ ہو جائے، ایمان نہ لے کر آئے. والعبد مؤمن، اور مسلمان بندہ، خیر من مشرک ولو اعجبکم لمالہ وجمالہ، اگرچہ وہ اچھا لگے آپ کو، کون سا، کافر مرد، کس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اور جمال کی وجہ سے. اولئک اہل الشرک، یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں، شرک والے ہیں. یدعون الی النار ہم الی العمل الموجب لها، پس یہ کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں ان عمل کے ساتھ کہ جو جہنم کو واجب کرنے والی، الموجب لها. فلا تلیق مناکحتہم، پس آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، مناکحتہم ان کے ساتھ نکاح کرنا. آخر والے سارے کھڑے ہو جاؤ، دو. واللہ یدعو علی لسان رسولہ، اللہ رب العزت پکارتے ہیں جنت کی طرف، اور اللہ رب العزت کا پکارنا، اللہ رب العزت کا دعوت دینا، علی لسان رسولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. کس کی زبان سے، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، العمل الموجب لہما، یعنی اس عمل کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو عمل کیا جنت کے لیے واجب ہے، یعنی جنت کو واجب کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اور وہ کون سا ہے، وہ نیک اعمال ہے. صحیح جی، وہ کیا ہے، نیک اعمال، بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت کے اجازت کے ساتھ. فتجب اجابتہ بتزویج اولیائه، فتجب اجابتہ، پس لازم ہوا، کیا ہوا، فتجب لازم ہوا، اجابتہ بتزویج اولیائه، اپنے دوستوں کے ساتھ. مسلمان چونکہ ان کے دوست ہیں اس لیے ان کے ساتھ شادی کرے، نہ کہ اپنے مرضی کے مطابق. کس کے ساتھ، فتجب اجابتہ بتزویج اولیاء ویبین آیاتہ، اور بیان کرتے اللہ رب العزت اپنے آیات، للناس لوگوں کے واسطے لعلہم یتذکرون یتعظون، تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں. ویسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. کس کے بارے میں، قل آپ فرمائی ہوا اذی، وہ کیا ہے، وہ تو تکلیف ہے. فاعتزلوا النساء، پس عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حیض کے وقت میں. ولا تقربوهن، عورتوں کے قریب مت جانا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک نہ ہو جائے. فاذا تطہرن فأتوهن، پس جب وہ پاک ہو جائے پھر جاؤ. من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ پاک نے تم کو حکم دیا جانے کا. ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین، اور پسند فرماتے ہیں پاکی کو، پاکی اختیار کرنے والوں کو، پاکی اختیار کرنے والے کو. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ایک تو یہود ہے اور دوسری طرف ہنود ہے. یہود اور ہنود یہ دونوں جماعتیں اس طرح کیا کرتے تھے کہ کیا اگر کسی عورت کو حیض آتا تو اس عورت سے اپنے آپ کو مکمل طور پر کنارہ کش کرتی، اور اس عورت کو یہاں تک کہ اپنے گھر سے بھی باہر نکال دیتی. اور دوسری طرف جو جماعت تھی وہ عیسائیوں کی، کہ انہوں نے کیا کر دیا، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کیا کرتے تھے، حیض کی حالت میں بھی جماع کرتے تھے. تو یہود اور ہنود حائضہ عورت کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، اور عیسائی حائضہ عورت کے ساتھ جماع بھی کرتے. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رب العزت نے درمیانی راستہ بتا دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں، حیض کے بارے میں. الحیض او مکان ہو،
حیض کے بارے میں یعنی حیض او مکانی ہی دو لفظ لے کر آئے حیض او مکانی. تو حیض سے مراد کیا ہے؟ زمانہ حیض. مکانی سے مراد مقام حیض. مقام حیض ماذا یفعل بالنساء فیہ کہ اس میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اس میں عورتوں کے ساتھ قل ہوا اذا آپ فرمائیں قد یعنی گن ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حیض. اس سے مراد کیا ہے؟ او محلی. اس سے مراد کیا ہے؟ مکان یعنی مقام حیض. مقام حیض. فاعتزلوا النساء پس دور رہو عورتوں سے. اترکو وطئہن ان کو چھوڑ دو یعنی ان کے ساتھ وطی کرنا چھوڑ دو. فی المحیض حالت حیض کے اندر ای وقتی او مکانی حیض آنے کے وقت میں یا حیض والی جگہ میں. ولا تقربوہن بالجماع ولا تقربوہن ان کے قریب نہ جائے. اس کے بعد لفظ لے کر آئے بالجماع. صاحب جلالین کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اگر حائضہ عورت ہے اس کے قریب آپ جا سکتے ہو جماع کے علاوہ، منع نہیں. لیکن جماع کا لفظ لایا کہ حائضہ عورتوں کے قریب نہ جائے. کون سے وقت میں؟ جماع کے لیے. جماع کے لیے ان کے قریب نہ جائے. حتی یطہرن ویسے اس کے علاوہ قریب جا سکتے. بسکون التاء حتی یطہرن وتشدیدها اور اسی طریقے سے تو کے تشدید کے ساتھ بھی ہے. تو کے کس کے ساتھ؟ تو اور ہاں کے تشدید کے ساتھ بھی ہے. یطہرن وفی ادغام التاء فی الاصل یتطہرن. تو کہتے ہیں کہ تا کا ادغام کس کے اندر ہو؟ تو کے اندر. اور تو کے اندر کیا ہوگی؟ وہ مدغم ہو گئی یعنی ایک ہو گیا. یغتسلن بعد انقطاع کہ غسل کریں بعد انقطاع جماع کے بعد. کس کے بعد؟ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پس جاؤ للجماع جماع کے لیے مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا. بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَيْضِ بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَيْضِ حیض میں اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ. وَهُوَ الْقُبُلُ اور اس طریقے سے قبل میں اپنے آپ کو بچائے. وَلَا تَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ اس کے علاوہ کسی اور طرف تجاوز نہ کرے. ان اللہ یحب یطیب و یکرم اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. تو تفسیر باللازم کر دیا. اللہ کا پسند کرنا کیا ہے؟ یطیب بدلہ عطا فرماتے و یکرم اور اعزاز کرتے. التوابین من الذنوب گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا. و یحب المتطہرین من الاقدار اور پسند فرماتے اللہ پاک پاکی اختیار کرنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے. فاتوا حرثکم پس آؤ اپنے کھیتیوں میں. انا شئتم جہاں سے تم چاہو. واتقوا اللہ وقدموا لانفسکم اور آگے بیچو اپنے آپ کے لیے. واتقوا اللہ ڈرو اللہ پاک سے. واعلموا جانو انکم ملاقو کہ تم لوگوں نے اللہ پاک سے ملنا ہے. وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو مسلمانوں کو. نساؤکم حرث لکم ای محل زرعکم للولدی یہ محل ہے کس کا؟ یعنی یہ محل کیا ہے؟ یعنی تمہاری کھیتی یہ محل ہے. للولدی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. یعنی آپ یہاں بچے کا بیج ڈال سکتے ہیں. بچے کا بیج ڈال سکتے. اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. فاتوا حرثکم ای محلی وهو القبل یعنی یہ محل ہے اور وہ کون سی جگہ ہے؟ قبل سامنے والا. انا بمانا کیف کہ انا یعنی کیف شئتم جس طرح تم چاہو یعنی جس طرح چاہو. کس طریقے سے؟ من قیام کھڑے ہو کر کرو. وقعود بیٹھ کر. و استجاع اور لیٹ کر تمہاری مزید. و اقبال و ادبار سامنے کی طرف سے آ جائے یا پیچھے کی طرف سے آئے لیکن آنا سامنے ہے. نزل ردا للقول الیہودی اور کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی یہ یہودیوں کے رد کرنے کے لیے. من اتی امرأۃ فی قبلها من جہۃ دبرها جاء الولد احول وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے عورت کے شرمگاہ میں آئے پیچھے کی جانب سے جاء الولد احول تو پھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کانا پیدا ہوتا ہے. بچہ کانا پیدا ہوتا ہے. دیا وقدموا لانفسکم العمل الصالح کا تسمیت عند الجماع جماع کے وقت
عمل صالح کرے، اور جماع کے وقت عمل صالح کیا ہے؟ کہ تسمیاتی بسم اللہ پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ جناب سب چیزیں تم نے نکال دی اس وقت تم کہتے ہیں بسم اللہ، نہیں، نکالنے سے پہلے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ پاک سے، فی امرہ و نہیہ، حکم ماننے میں اور نہیں یعنی رکنے میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقو، کہ تم لوگوں نے اس اللہ سے ملنا ہے، بالبعث، موت کے بعد، فیجازیکم بِاعْمَالِکُم، پس اللہ پاک تمہارے اعمال کا تم کو بدلہ عطا فرمائیں گے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو کس کے لیے؟ الذین اتقوا بالجنت، کہ وہ لوگ کہ جناب جو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا گناہوں سے، ان کو خوشخبری سنا دو کس کی؟ بالجنتی، جنت کی، کس کی؟ وبشر المؤمنین، کہتے ہیں کہ اس کا عطف قل ہوا ادا کے اوپر اس کا عطف ہے پچھلی والے آیت۔ آپ فرمائے کہ جناب حیض کے اندر کیا ہے؟ حیض کیا ہے؟ حیض کے اندر جماع کرنا گندگی ہے، اب اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ ہے، اسی کے اوپر اس کا عطف ہے۔ انہی تقویٰ داروں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، انہی تقویٰ داروں کے لیے کیا ہے؟ بشارت۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ رب العزت کے نام کو عرضتاً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا، اللہ تبرو، کہ تم لوگ کوئی نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو گے نہیں اللہ پاک سے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوا کہ جب کفار آپس میں اس طریقے سے معاملہ کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، کہ وہ قسمیں اس طریقے سے کھاتے تھے کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی انسان کیا آتا ہے، غصے کے اندر آتا ہے نا، خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم میں اپنے والدین کے ساتھ اچھائی نہیں کروں گا، کبھی کبھی اس طریقے سے قسم کھاتے ہیں۔ اب یہ قسم کھانا کیا ہے؟ ناجائز کے اوپر۔ اسی اللہ رب العزت نے اس کے متعلق آیت نازل فرما دی، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ رب العزت کے نام کو اپنے قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ، اس لیے کہ تمہارا قسم کیا ہے؟ بیجا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ الْحَلْفَ بِهِ، یعنی قسم کھانا اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نشانہ بنانا اپنے قسموں کے لیے، نُصُبًا لہا، نُصُبًا لہا، یعنی نشانہ بنانا لہا، کس کے لیے؟ اپنے قسموں کے لیے، بِأَن تُكَثِّرُوا الْحَلْفَ بِهِ، بِأَن تَكْثُرُوا الْحَلْفَ بِهِ، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کا قسم کھاتے ہیں، اللہ تبرو، کہ وہ نہیں کریں گے اچھائی، اللہ تبرو کیا نہیں کریں گے؟ وَتَتَّقُوا، اور ڈریں گے نہیں، یعنی تقویٰ پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان کیا بھی نہیں کریں گے؟ فیصلہ صلح بھی نہیں کریں گے۔ فَتَكْرَهُوا الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ، اس قسم کو کیا کر دیا؟ ناپسند کیا گیا۔ وَيَسُنُّ فِيهِ الْحَنَث، اور سنت ہے اس کے اندر حانث ہونا، کیا ہونا؟ حانث ہونا، کیا آپ حانث ہو جاؤ۔ وَيَكْفُرُ، اور کفارہ دے، بِخِلَافِهَا عَلَى فِعْلِ الْبِرِّ، اس کے خلاف، نیکی کے کام کے اوپر، وَنَحْوِهِ، اور اس کے مانند۔ یہاں دیکھیں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، دونوں کے مذہب کے اندر اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اگر کسی آدمی نے قسم کھا لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جیسے قسم کھا لیا حانث ہو گیا، جسے قسم کھا لیا حانث ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کفارہ دے دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھایا تو حانث نہیں ہوا ہے جب تک کہ وہ کام نہیں کیا ہے، جب تک کہ وہ کام نہیں کیا ہے۔ وَيَكْفُرُ، پھر اس کے بعد کیا کر دے؟ کفارہ دے، بخلاف علی نفیل البر، اس کے خلاف نیکی کے کام کے اوپر، ونحوی، اور اس کے معنی جو جتنی بھی نیکیاں ذکر ہوئی، فَهِيَ طَاعَةٌ، پس یہ کیا ہے؟ یہ طاعت، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ آپ نے نیک اعمال کے خلاف قسم اٹھایا ہے تو لہذا آپ اس قسم کو توڑ دے تاکہ نیکی کرے، تو یہ قسم توڑنا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ قسم توڑنا بھی نیکی ہے۔ لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر، آپ کو منع نہ کرے اس کام سے جو ذکر ہوا ہے، جو ذکر کیا ہے، من البر، نیکیوں میں سے، ونحوی، اور اس کے مانند، اذا حلفتم علیہ، جب تم قسم کھاؤ اس کے اوپر،
بلئتو وکفرو، بلکہ یہ کام کرو، وکفرو کفارہ ادا کرو، لأن سبب نزولها لامتناع من ذلك، اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ نیکی سے اپنے آپ کو بچانا، نیکی سے اپنے آپ کو بچانا، کہ لوگ نیکی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ بیجا قسمیں مت کھاؤ، بیجا قسمیں مت کھاؤ، کہ قسم کہا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ واللہ سمیع لاقوالکم، اللہ پاک تمہارے اقوال کو سننے والے، علیم باحوالکم، اور تمہارے حال کو جاننے والے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتے اللہ رب العزت تم کو باللغو فی ایمانکم، تمہارے بیہودہ قسموں کے بارے میں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ رب العزت تمہیں پکڑتے ہیں بما کسبت قلوبکم، اس قسم کے اوپر جس کا تمہارا دل نے ارادہ کیا۔ واللہ غفور، اللہ پاک بخشنے والے، حلیم بردبار ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو الکائن، صاحب جلالین یہاں الکائن کا لفظ لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ فی ایمانکم، کہتے ہیں اللہ کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا، اللہ موصوف، فی ایمانکم جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنن کے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ کائنن کیا ہو رہے گا؟ یہ صفت ہو جائے گا اللہ موصوف کے لیے، صحیح ہے؟ اسی الکائن کا لفظ لے کر آئے۔ وَمَا يَسْبِقُ إِلَيْهِ اللسان من غیر قصد الحلف، بغیر قسم کے سبقت لسانی کی بنا پر آپ قسم کھاتے ہو، جیسے کہ لوگ کی عادت ہوتی، نحو لا واللہ و بلا واللہ، واللہ باللہ تاللہ فلا اثم علیہ ولا کفارہ، اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں، اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أي قصدته من الإيمان، قصدته من الأيمان إذا حنثتم، قصدته من الأيمان إذا حنثتم، کہ جب تم نے کیا کر دیا؟ ارادہ کر دیا ان قسموں کا، اذا حنثتم، کہ جب تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ حانث ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ واللہ غفور، واللہ غفور، اللہ پاک بخشنے والے ہے، لما کان من اللغو، اس میں سے کہ جو کس میں ہے؟ لغویات میں سے، فالتو ہے۔ حلیم بتاخیر العقوبت عن مستحقها، بردبار ہے، بردبار کیسے؟ بتاخیر العقوبت عن مستحقها، کہ جو عذاب کا مستحق ہے اس کے عذاب لانے کے اندر اللہ پاک تاخیر کرتے ہیں۔ للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں اپنے عورتوں کے بارے میں، تربص اربعۃ اشہر، انتظار کریں 4 مہینے تک، فإن فاؤوا، پس یہ کہ اگر وہ باہم مل جائے، فإن اللہ غفور رحیم، پس اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہے۔ ایلا، ایلا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد اپنے عورت سے یہ کہے کہ میں کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور اس مدت کی مقدار 4 مہینے ہے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے نہ آنے کا کوئی آدمی قسم کا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت کے اسلام میں ایلا۔ اب یہ کہ 4 مہینے تک اگر یہ آدمی نہیں گیا تو اس کی بیوی اس سے آزاد ہے، اور یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی، اور اگر اس 4 مہینے کے اندر یہ آدمی رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 مہینے کے بعد یہ آدمی اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جناب کسی مولوی صاحب کو سوتے ہوئے کو بلائے اور 3-4 ہزار روپے پکڑوائے کہ ہمارا نکاح پڑھاؤ، تو دوبارہ نکاح پڑھا کے پھر اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس نکاح کے بغیر 4 مہینے کے بعد نکاح کے بغیر نہیں مل سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طریقے سے؟ للذین یؤلون من نسائہم ای یحلفون لا یجامعوہن، یؤلون من نسائہم، قسم کا اپنے عورتوں سے، تو ذات کے اوپر تو قسم نہیں کہتے نا، قسم تو فعل کے اوپر کہتے۔ کس کے اوپر کہتے؟ اس لیے صاحب جلال نے اس کے بعد لے کر آئے یحلفون الا یجامعوہن، کہ قسم کہتے ہیں کہ جماع نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ تربص، انتظار، 4 اشہر، انتظار کرے کتنے مہینوں کی؟ 4 مہینوں کی۔ فإن فاؤوا رجعوا فيها، کہ اگر وہ لوٹے اس کے اندر، او بعدها عن الیمین، یا اس کے بعد یعنی قسم سے، الی الوتی، وتی کی طرف، فإن اللہ غفور، بس اللہ پاک بخشنے والے ہیں۔ لہم ما تہو من زر المرأة بالحلف، اللہ رب العزت ان مردوں کو بخشنے والے
ما تو من ضرر المرأتی بالحلفی کہ اس قسم کی وجہ سے عورت کو کیا ہوگی؟ ضرر ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا. رحیم بہم، اور ان سب کے اوپر مہربان بھی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ کیا کس کا؟ طلاق کا. اے علیہ یعنی ان عزموا الطلاق علیہ، ان عزموا علیہ الطلاق، ان عزموا علیہ الطلاق. علیہ لانے کا مطلب کیا ہے کہ عزموں کے بعد اس کو لگا دو. وَإِنْ عَزَمُوا عَلَيْهِ الطَّلَاقَ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ کیا کرے؟ طلاق کا ارادہ کرے. فَلْيُوقِعُوهُ لَمْ يَفِيهُ، بس کیا نہ کرے اگر یہ باہم نہ ملے، بس کیا نہ کرے، بس کیا کر لے؟ واقع کرے. کیا واقع کرے مولوی صاحب؟ طلاق واقع کرے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِقَوْلِهِمْ، بس اللہ پاک سننے والے کس کو؟ ان کی باتوں کو. عالم بعزمہم، جانتے ان کے عزم اور ارادے کو. المعنی لیس لہم بعد تربص ما ذکر الا الفیء او الطلاق، کہتے ہیں مقصد اس کا کیا ہے؟ معنی کا معنی کیا ہے؟ مقصد لیس لہم بعد تربص، اس انتظار کے بعد نہیں ہے ان کے لیے الا الفیء او الطلاق، یا تو ملنا یا طلاق، یا ملنا یا طلاق. اور ملنے کی صورت میں آپ کو بتا دی، اور طلاق واقع کریں گے تو طلاق واقع ہو رہا ہے. طلاق تو خود واقع ہو گیا. والمطلقات، اور طلاق شدہ عورتیں یتربصن، انتظار میں رکھے، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. کتنے حیض تک؟ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ کیا کرے؟ وہ چھپائے، ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ پیدا فرمایا ان کے رحموں میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر ان کو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ والمطلقات یتربصن ای لینتظرن، انتظار کرے، بانفسہن، اپنے آپ کا، عن نکاح، نکاح سے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. صحیح نہیں؟ کوئی عورت ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا نکاح ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی، یعنی ملاپ نہیں ہوا ہے. اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تو فوراً وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی عدت نہیں. کوئی عورت اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں، اس کے پیٹ میں حمل ہے یا حمل نہیں. اگر حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، حمل نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن. اور اسی طریقے سے وہ عورت کہ جس کو کسی نے طلاق دیا ہے، اب اس کے پیٹ میں حمل ہے یا حمل نہیں، اگر پیٹ میں حمل ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے. اور اگر پیٹ میں حمل نہیں ہے تو پھر 3 حیض تک انتظار کرے. کتنے حیض تک؟ 3 حیض تک انتظار کرے. ثلاثۃ قروء تمضی من حین الطلاق، جمع قر بفتح القافی، کہتے ہیں قروء. یہ جمع ہے کس کا؟ قرا کا، کاف کے فتح کے ساتھ. وهو طور او الحیض، کہتے ہیں اس سے مراد طور یا حیض. طور سے مراد نسبت ہے امام شافعی، اور حیض سے نسبت کس کی طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ. قولانی، کہتے 2 باتیں ہیں، یہ دونوں اقوال ہیں. وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، اور کہتے یہ حکم کس کے متعلق ہے؟ مدخول بہن کے متعلق ہے. اما غیرہن، وہ جو غیر مدخول بھی آئے، فلا عدت لہن، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. لقول تعالی، اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، پس تمہارے لیے کوئی عدت نہیں جس کو تم شمار کرو. اور فی غیر العائصۃ والصغیرۃ، ہاں یہ رہ گیا، بوڑھی عورت ہیں یا بچی ہے، فعدتہن 3 اشہر، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. والحوامل فعدتہن یضعن حملہن، اور جو حامل ہے ان کا عدت کیا ہے؟ وضع حمل. کما فی سورۃ الطلاق والایماء، جیسے سورہ طلاق کے اندر ہے، اور جو باندھی، فعدتہن قرآنی بسنتی، سنت سے ثابت ہے کہ 2 حیض ہے. سنت سے ثابت کیا ہے؟ کہ 2 حیض ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟